جس آیہ کریمہ کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس کا بالکل سیدھا اور سلیس ترجمہ سن لیں۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تھام لو اللہ کی رسی کو مل جل کر سب لوگ، اور فرقہ بندی مت کرو، گروپنگ مت کرو، منتشر مت ہو، تفریق مت کرو۔ ایک اللہ کی رسی ہے، اسی کو مضبوطی سے بولیے تھام لو، پکڑ لو۔ کرنے دو کرنے دو۔ علماء جانتے ہیں کہ اعتصام کا صلہ جب با آتا ہے تو صرف پکڑنا ہی مراد نہیں، بلکہ ایسا پکڑو کہ اس میں قوت ہو۔ اگر اس کی تعبیر میں اردو میں کروں تو یوں پکڑو کہ اگر کوئی چھوڑاوا ہے تو کاندھا اکھڑ جائے لیکن رسی نہ کھلے۔ سبحان اللہ۔ ایسا پکڑو، مل جل کے پکڑو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، تفریق مت کرو، گڈ بندی مت کرو، فرقہ بندی مت کرو۔ ایک بات کہوں، ویسے بھی اسلام میں کسی بندی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اسلام میں نہ گڈ بندی ہے، نہ چک بندی ہے، نہ فرقہ بندی ہے، نہ نس بندی ہے، اور دیوبندی تو بالکل نہیں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ ہاں، نقش بندی ہے، نقش بندی ہے، اور وہ اس لیے کیونکہ یہ کینہ نکال کے مدینہ نقش کر دیتا ہے۔ مضبوطی سے تھامے، ادھر ادھر مت بکھرو، یہ تیرا، یہ میرا، یہ میرا گروپ، یہ تیرا گروپ، ایسا مت کرو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، توجہ، اور یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو اس نے تم سب پر کی ہے۔ بے شک۔ نعمتوں کا حال یہ ہے، if you talk about the big favor of Almighty Allah and start to count, you can never ever count۔ اگر آپ اللہ کی نعمتوں کو گنو شمار کرو تو بچپن سے لے کے 55 تک پہنچ جاؤ گے، گنتی پوری نہیں ہوگی، بلکہ 55 سے لے کے قبرستان کے مدفن تک پہنچ جاؤ گے، گنتی پوری نہیں ہوگی۔ اتنی نعمت، اتنا احسان ہے، لیکن یہاں ایک خاص نعمت کا ذکر ہو رہا ہے، اور یہ 2-3 منٹ ذرا سنجیدگی سے سن لیجئے، کان کھول کے، آنکھ کھول کے۔ اس کے بعد چاہے آپ بات کرو یا کھٹیا لگا کے سو جاؤ، مجھے کوئی تکلیف نہیں، کیونکہ پھر خاموش کرنا بھی میں جانتا ہوں، جگانا بھی جانتا ہوں، مگر یہ 2-3 منٹ بڑا کروشل ہے، تو پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ ایک خاص نعمت کا ذکر ہے، یاد کرو اس نعمت کو جو اس نے تم سب پر کی ہے۔ کس نعمت کو؟ اذ کنتم اعداء، کہ جب تم سب ایک دوسرے کے دشمن تھے، شترو تھے، you were enemy of each other، ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم، تو اللہ تعالیٰ نے تم سب کے دلوں میں الفت، محبت اور پیار پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دور وہ تھا جب ہر بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو چباتی تھی، کھاتی تھی۔ پھر اس نعمت کا صدقہ دیکھو کہ وہ دن بھی اس نیل گگن نے دیکھا جب سب کے دلوں میں رنجشیں دور ہو گئیں، محبت کا سمندر موجزن ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان پھر ریزلٹ کیا نکلا، پریڑام کیا نکلا؟ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، پھر ایسا ہوا کہ تم سب ایک دوسرے کے بھائی بن گئے۔ کیا بن گئے؟ بھائی۔ اسی نعمت کے ذریعے، بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ نے تم سب کو اس نعمت کے ذریعے بھائی بنا دیا۔ واقعہ بہت مشہور ہے، صحاح ستہ کی کم و بیش ہر کتاب کے اندر مختلف طرق سے یہ حدیث موجود ہے، اور یہ نیچرل ہے یار۔ ایمانداری سے بتانا، آپ سلی گوڑی میں رہتے ہو، اگر یہاں کوئی افریقہ سے کوئی حبشی آئے
اور کاروبار شروع کر دے اور سال بھر کے اندر کروڑ پتی ہو جائے، کیا ہو جائے؟ تو آپ کو کچھ محسوس ہوگا کہ نہیں؟ یار یہ باہر سے آیا، سال بھر کمایا، کروڑ پتی بن گیا، میں یہیں پیدا ہوا، یہیں جوان ہوا، صرف پتی ہوں۔ مسکرا لیا کرو، اس پہ کوئی جی ایس ٹی نہیں ہے۔ ہاؤ مچ یو کین اسمائل۔ اور ویسے بھی جب سنی مسکراتا ہے تو بدعقیدہ بہت گھبراتا ہے۔ بے شک میں نے آپ سے 3 منٹ مانگے تھے، جس میں سے 2 منٹ ہو چکے ہیں، 1 منٹ اور آپ کو سنجیدگی دکھانی ہے۔ توجہ ہے نا آپ لوگ؟ آپ ذرا دیکھیں، محسوس کریں اس کیفیت کہ یہ فیلنگ کیوں ہوئی؟ فیلنگ اس لیے ہوئی کہ جو باہر سے کمانے آیا ہے وہ پردیسی ہے۔ کون ہے؟ اپنا ہوتا، اسی بنگال کا ہوتا، سلی گڑی کا، نیو جلپائی گڑی کا، گنگٹوک تک کہیں کبھی ہوتا تو آپ کو کچھ نہ ہوتا، کیونکہ اپنا باہر سے آیا اور 1 سال میں لکھپتی۔ تو فیلنگ اسی کو کہتے ہیں، اپنا ایریا وائز جو ہمارے اندر ایک تسلب ہوتا ہے، بنگالیت جسے کہتے ہیں، وہ ہماری رگے بنگالیت پھڑک رہی کہ باہر سے آیا اور کامیاب ہو گیا۔ میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ میرے نبی کے مدینے میں ایسی کوئی فیلنگ نہیں تھی۔ اتہاس ساکشی ہے۔ نبی کا ایک اشارہ پا کر جب مہاجرین نے مکہ چھوڑا تو انصار نے اپنے گھر کے در و دیوار کھول دیا، شیر و شکر ہو کے ایسا رہنے لگے جیسے لگا کچھ بدلا ہی نہیں۔ محبت کی گنگا جیسے بہتی ہو، ایسا ماحول مدینے میں کوثر و سلسبیل کی طرح بہ رہا تھا۔ ایسی چاہت اس نیلے آسمان نے نہیں دیکھی، جہاں کوئی بے گھر نہ تھا، سب کو ان کا گھر مل گیا تھا، ایسا مل کے رہتے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ جب اتنا مل کے رہیں گے تو جو لڑانے والے ان کے پیٹ میں تو درد ہوگا۔ یہ منافقین مدینہ کچھ بنو قینقاع سے مل کے، کچھ بنو قریظہ سے مل کے، کچھ ادھر ادھر کے عیسائی یہودیوں سے مل کے کنسپریسی کرنے لگے، پلاننگ کرنے لگے، کچھ کرو، لڑاؤ، یہ مدینہ مکے والوں کو لڑاؤ، جب تک یہ لڑیں گے نہیں ہم آگے بڑھیں گے نہیں۔ یہ فارمولہ بہت پرانا ہے، انگریز بھی ہمیں دے کے گئے۔ آج کچھ پہلے گورے انگریز اس فارمولے پہ عمل کرتے تھے، اب کالے انگریز کر رہے ہیں۔ لیکن لڑاؤ، سنکیرتا پیدا کرو، ہندو مسلم رائٹ کرو، یہ کرو وہ کرو، اور اپنا ان کو جو ہے وہ ادھر ادھر جانے دو، ہم بریانی کھائیں گے۔ اس طرح کی فیلنگ، ڈیوائیڈ اینڈ رول جنہیں کہتے ہیں۔ کچھ کرو، لڑ رہے ہیں، کان میں باتیں کر رہے ہیں، اور اپنے گاؤں میں، اپنے شہر میں، اپنے حجرے میں بیٹھے بیٹھے میرے آقا کے کانے لالے کرامت سب سن رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا اچھا تو لڑانا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، تم اپنا زور آزماؤ، میں اپنا زور آزماتا ہوں۔ سرکار نے ایک جلسہ کیا، اور اس طرح کا جلسہ آج ہماری قوم میں وقت کی ضرورت ہے، اور اس جلسے کا ذکر ہر سیاہ ستہ کی ہر کتاب میں ہے۔ جلسہ مواخات کیا، بھائی چارے کا جلسہ۔ کون سا جلسہ بولو بھائی؟ بھائی چارے کا جلسہ، بھائی چارے کا جلسہ، اسی کو عہد مواخات کہتے ہیں۔ ایک شپت لی گئی بھائی چارے پر۔ حضور علیہ السلام نے سب کو اکٹھا کیا سوائے علی کے۔ ظاہر ہے جب سارے مرد مسجد نبوی میں آ جائیں گے تو مدینے کو دیکھے گا کون؟ تو حضور نے مولا علی کو روک دیا اور سب کو اکٹھا کیا، اور سب سے کہے لوگوں آج سے یاد رکھنا تم میں نہ کوئی عربی ہے نہ عجمی، نہ قرشی ہے نہ مطلبی ہے، نہ تم میں کوئی قبیلیائی کوئی فیلنگز، تم سب ایک اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اور جو بھی گلے شکوے ہیں آج اللہ کے نبی کے سامنے نکال دو۔ سب نے بھائی چارے کا عہد لیا۔ سرکار نے سب سے کہا اب ایک دوسرے سے گلے مل لو۔
आनिकू, गले मिल लो, गले मिल लिया। फरमाया अब एक दूसरे को भाई बना लो, सबने एक दूसरे को भाई बना लिया। मोहब्बत की ऐसी नजीर, तवज्जो, इस नील गगन ने भी नहीं देखी होगी। मेरा विजदान कहता है कि उस वक्त तो जन्नती हूरें भी चिलमने खुल्द हटा हटा कर रुखसारे बेलाल की बलाएं ले रही होंगी, बलाएं। अरे जिस वक्त सिद्दीक अकबर ने बेलाले हबशी को गले लगाया, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज। न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज, सब गले मिल लिए। सब ने अल्लाह की रस्सी को जोर से बोलो थाम लिया। मौला अली किनारे थे, ही वॉज क्राइंग, रो रहे थे। एक सहाबी रसूल की नजर पड़ी, रोते देखा आए बारगाह रिसालत में। अर्ज किया हुजूर इन्ना अलीयन यबकी, अली रो रहे हैं। सरकार ने फरमाया क्यों रो रहे हैं? कहा हुजूर आप ही बुला के पूछ लें क्यों रो रहे हैं। कितने सच्चे होते थे सहाबी, जितना देखते थे उतना ही बोलते थे। हम लोग की तरह वो नमक मिर्चा मसाला नहीं लगाते थे। देखा रोते हुए, कब हुजूर आप ही बुला के पूछ ले क्यों रो रहे हैं। पता था कि अलग है इसीलिए रो रहे हैं, मगर जवाब नहीं दिया। सरकार ने बुलाया, कहा बुलाओ अली को। मौला अली बारगाह रिसालत में हाजिरी दे रहे हैं। अजीजा ने मिल्लत, वो अली जिनकी उंगली की एक हरकत से, तवज्जो, बाबे खैबर थरथरा के उखड़ जाए। जब मुस्तफा ने बुलाया तो लरजीदा कदमों के साथ कांपते थरथराते बारगाह रिसालत में हाजिर हुए। सरकार ने फरमाया मालक या आखिर क्या हुआ? हजरत अली ने अर्ज किया हुजूर बस मैं ये सोच के रो रहा हूं कि आपने मुझे इस बज़्म के काबिल नहीं समझा। काश मैं भी आता, किसी को गले लगाकर अपना भाई बनाता। आपने मुझे इस सआदत से महरूम कर दिया, ऐसी ड्यूटी दे दी। बस यही सोच सोच के सरकार रोना आ रहा है। इतना कहना था। तवज्जो, हुजूर मिंबर पे बैठे थे, काम अलल मिंबर, खड़े हो गए और फरमाया अली सुन, मैंने सबको बुलाया, गले मिलवाया, भाई बनवाया, तुझे नहीं बुलाया क्यों? अखर तो कले नफ्सी। और एक रवायत में है तिरमिजी की, बकई तो कले नफ्सी। ऐ अली मैंने तुझे अपने लिए बचाए रखा था। आप जरा ख्याल करें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। मैंने तुझे, आई हैव सेव्ड यू फॉर माई सेल्फ, मैंने तुझे अपने लिए, जोर से बोलो। अब अगला जुमला दिल थाम के सुनना तो मजा आएगा। मैंने तुझे अपने लिए, इसीलिए मैंने ताखीर की, अपने लिए बचाए रखा था, तुझे अपने लिए। मैंने सोचा जब सब एक दूसरे को गले लग जाएं, एक दूसरे से मिल जाएं, भाई बन जाएं, तब मैं तुझे बुलाऊं, अपने गले से लगाऊं, अपना भाई बनाऊं। ऐ अली सुन, इन लोगों को तो मैंने इस जमीन के ऊपर, इस आसमान के नीचे भाई बनाया है, मगर तू तो मेरा ऐसा भाई है कि अंता अखी फिद दुनिया वल आखिरा, तो यहाँ भी मेरा भाई, वहाँ भी मेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। बहुत खूब, बहुत और सुन, क्या बात है। रहा सवाल इसका, तो रो मत, रो मत। अंत मिन्नी, हुजूर फरमा रहे, अंत मिन्नी बेमंजिलत हारून मिन मूसा वलाकिन ला नबी बादी। तू मेरे नजदीक ऐसे ही है जैसे हारून मूसा के नजदीक। बस हारून नबी थे और मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। गोया सबके सामने, तवज्जो चाहूंगा, सबसे आखिर में अली को बुलाकर, गले लगाकर, अपना भाई बनाकर, मन कुंत मौला
فہذا علی مولا کا جبہ و دستار پہنا کر نبی یہ فرما رہے ہیں لوگوں اللہ کی رسی کو تھام لو، وہ اللہ کی رسی کوئی اور نہیں میں ہوں اور میرا بھائی علی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اس کی تصدیق حضرت ابن عباس سے بھی ہوتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، سید المفسرین ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے خود عرض کیا حضور سے کہ آپ پر میرے ماں باپ قربان، یہ اللہ کی رسی کون ہے؟ Who is the rope of Almighty اللہ؟ سرکار نے فرمایا سن یا ابن عم سنو، اے میرے چچا زاد بھائی سنو، اللہ تم نے پوچھا اللہ کی رسی کون ہے تو سنو، والذی نفس محمد بیدی، قسم ہے مجھے رب کی عزت کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، اللہ کی رسی کوئی اور نہیں، انی حبل اللہ حبل ممدود من الارض الى السماء، اللہ کی رسی میں ہوں جو زمین سے آسمان تک تنی ہوئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مطلب صاف ہے کہ اگر تمہیں اللہ کی رسی کو تھامنا ہے تو دامن پاک رسول تھام لو، بے شک مضبوطی سے تھام لو، کیونکہ جس کو نبی کا دامن مل گیا اسے خدا کی قربت مل گئی، جو نبی والا ہو گیا وہ خدا والا ہو گیا، جس کے دل میں نبی کی چاہت، نبی سے تعلق پیدا ہوا، اس کا تعلق باللہ ہو گیا، اللہ سے ہو گیا۔ یہاں نہ کچھ میرا ہے نہ کچھ تیرا ہے، جو تیرا ہے وہی میرا ہے، جو نبی کا وہ خدا کا، جو خدا کا وہی نبی کا۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت، دریائے رحمت، کنز الکرامت، جبل الاستقامت، حقانیت کی شان، سنیوں کی جان، احمد رضا خان علیہ الرحمت والرضوان، کفر کے تابوت پر آخری کیل ٹھوکتے ہوئے جب اپنا عقیدہ بیان کیا تو یوں بیان کیا کہ یا رسول اللہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہاں مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، تعلیمات اعلیٰ حضرت، فیضان مخدوم پاک حضور تاج العلماء۔ کیا بات ہے میاں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئے ہائے ہائے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں ذرا اس کی وضاحت کر دوں، مفسرین کی ایک بہت بڑی جماعت حق جس نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے استفادہ کیا اور فرمایا اللہ کے نبی اللہ کی رسی، لیکن ایک جماعت اور ہے جن کی تحقیق یہ ہے کہ هو القرآن الکریم، اللہ کی رسی اللہ کا کلام ہے۔ کون ہے؟ زور سے بولو، اللہ کا کلام۔ توجہ آگے سے لے کے پیچھے، اللہ کا کلام بلا شبہ، لیکن اسی کلام میں ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کیا بات ہے۔ جو مدینہ سینے میں رکھ کے پڑھے گا ہدایت پا جائے گا۔ میرا ترجمہ کرنے کا انداز ذرا الگ ہوتا ہے، اور جو کینہ سینے میں رکھ کے پڑھے گا اسے کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ قرآن تو دونوں طرف ہے، ہر فرقے میں ہے، سب کہتے ہیں قرآن ہمارا ہے، قرآن ہمارا ہے، قرآن ہمارا ہے۔ پھر معیار کیا؟ ہدایت یافتہ کا معیار کیا؟ دشت کربلا میں تو قرآن دونوں جگہ تھا، بھوکے پیاسے حسینیوں کے ہاتھ میں بھی تھا، کھاتے پیتے یزیدیوں کی تلوار پہ بھی لٹکا ہوا تھا، تخت پہ بیٹھا یزید بھی تلاوت کر رہا، خون اور خاک میں 3 دن تک پیاسا رہ کے ہونے والا شہید، اس کی گردن بھی تلاوت قرآن کر رہی۔ اگر تم کہو کہ ہر قرآن والے کے ساتھ اللہ ہے یا ہر مسلمان کے ساتھ قرآن ہے تو کربلا میں تو قرآن دونوں طرف تھا، ادھر بھی سجدے والوں کی طرف بھی تھا، پیاسوں کی طرف بھی تھا، پانی والوں کی طرف بھی تھا، جابروں کی طرف بھی تھا، صابروں کی طرف بھی تھا، عاشقوں کی طرف بھی تھا، فاسقوں کی طرف بھی تھا۔ تو بتاؤ پھر آخر قرآن کس کے ساتھ؟ کون قرآن کے ساتھ؟
آواز آئی قرآن اللہ کے ساتھ توجہ قرآن اور اللہ دشت کربلا میں اللہ یزید جابر کے ساتھ نہیں حسین صابر کے ساتھ کا فرمان ہے ان اللہ مع الصابرین اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے صبر حسین کے ساتھ حسین اپنے خدا کے ساتھ اور قرآن خدا کے ساتھ تو ایک ہے عشق لیکن ایک معنی میں آپ کو بتاؤں قرآن کو مضبوطی سے تھام دے اس کے احکام کا پالن کرو قرآن کو تم یاد کرو قرآن تمہیں یاد کرے یہ وہ کتاب ہے میرے دوستوں دنیا کا کوئی بھی انسان اگر یہ چاہے کہ دنیا کی ساری دھارمک پستکوں کو ختم کر دیا جائے تاکہ دھرم ختم ہو جائے کیا ختم ہو جائے نہیں سنا آپ نے دنیا کی ساری دھارمک پستکوں کو دریا میں ڈال دو تاکہ دھرم ختم ہو جائے اگر کوئی سرپھیرا ایسا سوچے تو اسے کہہ دینا ہو سکتا ہے کہ سارا دھرم ختم ہو جائے لیکن اسلام ختم ہونے والا نہیں توجہ آگے سے لے کے پیچھے تک اسلام ختم ہونے والا نہیں کیونکہ قرآن صرف مدینے میں نہیں بلکہ حافظوں کے سینے میں بھی ایسے ایک نہیں ہزار وسیم رضوی آ جائیں کروڑوں تیاگی آ جائیں لاکھوں سنگ پریواری آ جائے عزت رب کعبہ کی قسم قرآن تو بڑی بات اس کی ایک سورت تو بڑی بات اس کی ایک آیت تو بڑی بات اس کا ایک کلمہ تو بڑی بات زبر زیر بڑی بات ارے ایک نقطہ بھی اگر تو نے ہلانے کا سوچا تو قرآن تو نہیں بدلے گا مگر قرآن تجھے بدل دے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت قرآن نے ان کی رہنمائی کی جنہوں نے قرآن کو تھاما اور حضور نے تو تھموانے کی رائے بھی پیش کی آخری وصیت بھی یہی تھی میں آؤں گا ادھر لیکن ابھی آئیے حبل اللہ پر اللہ کی رسی کون زور سے بولو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو ادھر ادھر گروپنگ مت کرو لابنگ مت کرو نہ لڑو نہ لڑو بریانی کے لیے لڑ چکے اب غوث جیلانی کے لیے ایک ہو جاؤ ایک ساتھ رہو محبت سے رہو اچھا بتائیے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی نام سنا بھائی سب نے سنا آواز لیکن کم آ رہی ہے 22 رجب کونڈے کی نیاز اب کچھ یاد آیا ایسے امام کہ ابا بھی امام دادا بھی امام پر دادا بھی امام میں آپ کی فرمائش کا لحاظ بڑے دل سے کرتے ہوئے آج جیسا انہوں نے منظر کشی کی اس علاقے کی اور ان کے والد بزرگوار کی جو خدمات جلیلہ اور ساتھ ہی ساتھ جو ان کا اہل بیت سے اور سادات سے تعلق جب سے میں نے سنا اور محسوس کیا میں نے کہا لگتا ہے مجھے اشارہ مل گیا ہے کہ آج بولنا کیا آئیے توجہ کے ساتھ امام جعفر صادق ابا بھی امام دادا بھی امام پر دادا بھی امام ایسے امام غور سے سنیے گا کہ بیٹا بھی امام پوتا بھی امام پر پوتا بھی امام اوپر بھی امام ہی امام نیچے بھی امام ہی امام آپ کا نام صادق نہیں تھا صادق کا مطلب ہوتا سچا ستیہ وادی آپ کا نام محمد جعفر تھا صادق اس لیے کہتے تھے کہ اپنے تو اپنے دشمن بھی کہتے تھے یہ سچا بندہ میرا جی چاہ رہا ہے اس سے پہلے کہ میں جن کی وجہ سے میں نے ان کا نام لیا ہے وہ واقعہ پیش کروں ان کو صادق کیوں کہتے ہیں اس کی ایک نظیر آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں
ایک دن اپنے نانا جان علیہ السلام کے منبر سے اتر کے سرکار کے مواجہے میں کھڑے ہو کے سلام پیش کر رہے تھے. کون؟ امام جعفر صادق. ایک آیا. اچھا اس ٹائپ کے لوگ اس زمانے میں بھی تھے. ایک آیا, اس نے کہا حضرت اندر کون ہے؟ کہ اندر حضور علیہ السلام ہیں اور ان کے دو ساتھی ہیں ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما. کہ اچھا یہ بتائیے کہ ابو بکر صدیق حضور کے نزدیک کیسے تھے؟ آپ سوچئے اس جگہ یہ سوال پوچھ رہا ہے جہاں کے بارے میں اقبال نے کہا تھا کہ نفس گم کر دمی آیت جنید و بایزیدی جائے, کہ یہاں جنید اور بایزید جیسے اولیاء اپنی سانسوں کو روک کے آتے ہیں تاکہ سانس کی آواز سے حضور کے مزاج لطیف کو تکلیف نہ ہو. وہاں یہ سوال کر رہا کہ ابو بکر حضور کے نزدیک کیسے تھے؟ انہوں نے اوپر سے نیچے دیکھا, گویا ان کی نگاہیں کہہ رہی تھی وہ کیسے تھے وہ تو میں بتاؤں گا, تو کیسا ہے وہ سمجھ میں آ رہا. تجھے یہی جگہ ملی تھی پوچھنے کے لیے, وہ میں سمجھاؤں گا. کیسے تھے؟ ہم اور آپ ہوتے تو بڑا لمبا چوڑا جواب دیتے. ایسے تھے کہ کبھی ساتھی نہیں چھوڑا, مکے میں بھی ساتھ رہتے تھے, مدینے میں بھی ساتھ حضور کے خسر تھے, بدر احد خیبر خندق میں حضور کا کبھی ساتھ نہیں چھوڑا. ایسے رات ختم ہو جاتی لیکن بات, زور سے بولیے, بات نہیں ختم ہوتی. لیکن وہ امام ابن امام ہے. توجہ رہے, لمبا چوڑا جواب نہیں دیا. ادھر دیکھیے, جالی کی طرف اشارہ کیا جو کھجور کی ٹہنیوں سے بنی تھی. کہا یہی پوچھ رہا ہے نا کیسے تھے؟ جالی کی طرف دیکھ, ایسے تھے. ایسے تھے, دیکھ ایسے تھے, یعنی جیسے دکھ رہے ہیں ویسے تھے. مطلب کبھی نبی کو چھوڑا ہی نہیں. مکے میں نبی کے ساتھ, مدینے میں نبی کے ساتھ, سفر میں نبی کے ساتھ, حضر میں نبی کے ساتھ, خلوت میں نبی کے ساتھ, جلوت میں نبی کے ساتھ, بدر میں نبی کے ساتھ, احد میں نبی کے ساتھ, خیبر میں نبی کے ساتھ, خندق میں نبی کے ساتھ, بھوک میں نبی کے ساتھ, پیاس میں نبی کے ساتھ, جنگ میں نبی کے ساتھ, صلح میں نبی کے ساتھ, پریشانی میں نبی کے ساتھ, آسانی میں نبی کے ساتھ, زخم میں نبی کے ساتھ, گھر میں نبی کے ساتھ, بازار نبی کے ساتھ. ارے ایسا ساتھ, توجہ اللہ کرے ضائع نہ ہو جملہ, ایسا ساتھ کہ جب تک زمین پر تھے نبی کے ساتھ, آج گنبد خضرا کے نیچے لیٹے ہیں تو نبی کے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان ابو بکر صدیق. سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہ امام جعفر صادق جو سچ کے سوا کچھ بولتے ہی نہیں تھے. ان سے کسی نے پوچھا, ان کے مرید نے, حضور اس زمانے میں اللہ کی رسی کون ہے؟ Who is the rope of Almighty Allah? اللہ نے حکم دیا تھام لو. ہم دیکھتے ہیں قرآن تھامنے والے میں بھی بہت گمراہ ہو گئے, سنت تھامنے والوں میں بھی بہت بھٹک گئے. کوئی ایسی بتائیے نا کہ مضبوطی سے تھامے تو قیامت تک اس کا بھرم زندہ رہے. امام جعفر صادق نے کہا کل جمعہ ہے, میں اپنے نانا کے منبر سے جواب دوں گا. تاریخ گواہ ہے میرے دوستوں. ایسے ہی کھچا کھچ بھرا مجمع تھا مسجد نبوی میں. سرکار اپنے منبر پہ بیٹھے تھے, کھڑے ہوئے اپنے رب کی حمد بیان کی. حضرت امام جعفر صادق رب کی حمد بیان کی, حضور کے فضائل بیان کیے, کچھ مسائل بیان کیے, پھر فرمایا کیا؟ سأل سائل, توجہ, سأل سائل عن حبل اللہ فأقول لكم یا معشر المدینہ والذی نفس جعفر بیدہ نحن حبل اللہ حبل ممدود من الارض الى السماء حتی یرد عند حوض الکوثر. ایک پوچھنے والے نے پوچھا ہے کہ اللہ کی رسی کون ہے؟ اے مدینے والوں گواہ ہو جاؤ, رب کی عزت کی قسم, جس کے قبضے میں جعفر کی جان ہے کوئی اور نہیں, ہم لوگ.
ہم لوگ اللہ کی رسی ہے جو زمین سے آسمان تک تنی ہوئی ہے. دیکھنا ہے تو قیامت کے دن حوض کوثر پہ آنا. حوض ہوگا اور ہم نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، حضرت امام جعفر صادق. گویا امام جعفر صادق فرما رہے ہیں اے لوگوں علی کا دامن مت چھوڑنا، اللہ کی رسی ہے. مولا حسن کا دامن مت چھوڑنا، اللہ کی رسی ہے. امام حسین کا دامن پکڑے رہو، اللہ کی رسی ہے. امام زین العابدین کا دامن تھامے رہو، اللہ کی رسی ہے. امام موسیٰ الکاظم کا دامن تھامے رہو، اللہ کی رسی ہے. امام علی بن موسیٰ الرضا کا دامن تھامے رہو، اللہ کی رسی ہے. امام جواد کا دامن تھامے رہو، اللہ کی رسی ہے. امام ہادی کا دامن تھامے رہو، اللہ کی رسی ہے. امام حسن عسکری کا دامن تھامے رہو، اللہ کی رسی ہے. ارے قادریوں گھبراتے کیوں ہو؟ غوث اعظم کا دامن تھامے رہو، اللہ کی رسی ہے. اور اے بھارت کے غریب چشتیوں مایوس مت رہو، خواجہ معین کا دامن تھام لو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. مخدوم پاک زندہ باد، مخدوم پاک زندہ باد، فیضان غریب نواز زندہ باد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. تھام کر کے تو دیکھو، یہی تو اولیاء کی یادگاریں ہیں. سبحان اللہ. تھام کے تو دیکھ، زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں، اجمیر جا کے دیکھ. سبحان اللہ. جاتے ہو نا تو ذرا ایسا بولو کہ لگے کہ ہم بولنے والے بیٹھے ہیں. ہماری خاموشی نے ہمیں بہت رسوا کیا ہے. اب نہ بولے تو ہماری داستان بھی نہ ہوگی داستانوں میں. توجہ چاہوں گا، جاؤ دیکھو غریب نواز کا گنبد بیضا، بغض اور عناد کی عینک اتار کر محبت کی نگاہ سے دیکھ تو صحیح. ارے جب تو دیکھے جب تو دیکھے گا تو آنکھیں کہیں گی خواجہ کا روضہ ہے، مگر دل بولے گا نہیں یہ آقا کا روضہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان خواجہ غریب نواز. تھامنے ضروری ہے. تھامنے کا مطلب یہ نہیں کہ کپڑا پکڑ کے پیچھے پیچھے چلو، مطلب اپنا دل ٹچ کر. دیکھو نا کیسے بابا شمیم نے تھام لیا تھا ان کو، حضرت سرکار ملنگ کو ادھر تھام لیا. بہت بڑا کام لیا وادی. یہ تھامنا ہے. تھام کے تو دیکھو، سیدوں کا دامن پکڑ کے تو دیکھو. کوئی 1 گھنٹے کے لیے پکڑتا ہے، کوئی 10 گھنٹے کے لیے. کوئی یہ دعا کرتا ہے کہ مولا 1 سال تک خدمت کا موقع دے دے، دامن نہ چھوٹے. کوئی کہتا ہے 10 سال، کوئی 50 سال، کوئی 100 سال، کوئی ساری زندگی. لیکن دوسرا رضا ابھی تک نہیں آیا، ایسا تھامنے والا نہیں آیا. کیوں؟ ہم صرف نعرہ لگانے والے ہیں، دوسرا رضا نہیں آیا. کیونکہ امام احمد رضا نے جب دامن تھام کے ہاتھ اٹھایا تو یہ نہیں کہا کہ 10 سال، 20 سال یا 100 سال یا ساری زندگی نہیں، بلکہ جب مانگا تو کہا یا رسول اللہ 2 جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر. حضرت آل رسول مقتدر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اعلی حضرت. گئے علی مجھ کو مریدی کے بہانے سے ملے تھے علی مجھ کو.